بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں استأذنت النبی فی العمرۃ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی عمرہ کے موقع پر، یعنی عمرہ کرنے کے لیے، فأذن، تو آپ نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی، وقال، اور پھر فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ولا تنسانا، اور ہمیں نہ بھولنا، فقال، کلمۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا، ایسا جملہ ارشاد فرمایا، ما یسرنی ان لی بہ الدنیا، اگر اس جملے کے بدلے میں مجھے ساری دنیا بھی دی جائے تو وہ مجھے خوش نہیں کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور اس میں کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بڑا آدمی بھی چھوٹے کو دعا کے لیے کہہ سکتا ہے۔ حضرت عمر حضور سے ہر لحاظ سے چھوٹے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بڑے تھے، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے اجازت دیں۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اجازت مانگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں کیا کرنا، شریک رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بڑا چھوٹے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی تو بھی ہمارے لیے دعا کیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری دعا ایسے قبول ہوگی کہ تو اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے نہیں بات کو، انہوں نے کہا کہ زبان سے لغزش ہو ہی جاتی ہے، پیغمبر اگرچہ معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے نہیں ہیں، ہوتے وہ معصوم ہیں، لیکن جب اللہ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھتے، ہوتے وہ معصوم ہیں۔ اس لیے انہوں نے فوراً کہا کہ یا اللہ ذرا زبان سے کوئی نہ کوئی خطا لغزش تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ کسی دوسرے سے اپنے حق میں دعا کروایا کر، کیونکہ جب دوسرا تیرے حق میں دعا کرے گا تو جو اس کی زبان ہے اس سے اس نے تو گناہ کیا ہوگا، تو نے تو گناہ نہیں کیا اس زبان سے۔ یہ نکتہ سمجھایا کہ اس زبان سے دعا کر کہ جس زبان سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، تو تو نے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے دوسرے کی زبان سے تو کوئی گناہ کرے گا نا، تو اس لیے دوسرے سے دعا کروانا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول بندہ ہے، اس کی زیادہ سنی جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے موقع پہ تمہارے لیے دعا کر دے کہ جو موقع قبولیت کا ہے، تو اس لیے اس سے دعا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پیر تھے، مرشد تھے، تو عمرہ کرنے بھی جانا ہے تو پیر سے اجازت لینی چاہیے، مرشد سے اجازت لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں اول تو پیری مریدی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، اور اگر جہاں پہ پیری مریدی کا کوئی سلسلہ ہے وہاں پہ صرف اس لیے ہے کہ پیر صاحب میرے گھر میں آئیں گے تو میرے گھر میں برکت ہوگی، پیر صاحب کو گھر میں بلایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو، اور پیر صاحب آ رہے ہیں تاکہ میری جیب میں برکت ہو جائے، کہ پیر صاحب سالانہ چکر کاٹتے ہیں مریدین کے گھروں میں، اور کیا کرتے ہیں مریدین ان کی جیب بھر دیتے ہیں،
تو پیری مریدی کا تعلق اکثریت جو ہے وہ آج یہاں تک رہ گئے. پیری مریدی کس لیے تھی اور یہ کس لیے وجود میں لائی گئی؟ تاکہ مرید اپنے اندر کی اصلاح کروا سکے، اپنے دل کی اصلاح کروا سکے اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے. تو یہ چیزیں بہت کم. ایک پیر صاحب تھے، ان کے ایک مرید نے دوسری شادی کی، تو وہ پیر صاحب سے میرا بھی ایک تعلق ہے بڑا گہرا. تو میں نے کہا جی آپ نے یہ دوسری شادی کی ہے آپ کے مرید صاحب نے، تو آپ سے اجازت لی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں مجھے دسے ہی کوئی نہیں. میں کہا پھر قاضی پیری مریدی ہے کہ پیر صاحب سے ظاہر ہے سلام مشورہ تو لینا چاہیے نا کہ میں یہ قدم اٹھانے والا ہوں، اٹھا لوں یا نہ اٹھا لوں. تو آج کل ہمارے مولویوں کے اندر بھی بڑا خبط سوار ہے دوسری شادی کا، اور پورے علاقے کے اندر میں سب سے بڑا مخالف ہوں اس چیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، یہاں پہ دوسری شادی کر کے بندہ عدل اور انصاف کر ہی نہیں سکتا. انصاف ہو ہی نہیں سکتا. کیسے انصاف کرو گے؟ پہلی بیوی ماں باپ کی پسند ہے، دوسری تمہاری پسند ہے. ظاہر ہے جو دوسری کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے نا کہ اسے پسند ہے، ورنہ تو پہلی سے اولاد بھی ہے، تابع دار بھی ہے، یعنی خدمت بھی کرنے والی ہے، 4-5 اللہ نے بچے بھی دیے ہوئے ہیں. میرے مجھ سے 1 سال پیچھے پڑھتے تھے ایک مولانا صاحب، پٹھان ہے وہ، تو وہ ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بس دعا کریں کہ ایک شادی اور ہو جائے. میں کہا بچے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 12 بچے ہیں. 12 بچے. اچھا میں نے کہا بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنی؟ کہتا ہے 11 بیٹے 1 بیٹی. میں کیا ہوں میرے منہ جو مولانا صاحب گالتے بڑی بڑی آئی ہے. میں کہا ہوں تو کی چاہیے. اور ان کی بیوی کے بارے میں سنیں. میرے استاد ہیں مولانا راحت بٹ صاحب، حاجی انصر صاحب بھی ان کو جانتے ہیں. وہ بٹ ہیں، تو بٹ آپ کو پتہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو وہ جو مولانا صاحب ہے جو کہہ رہے ہیں دوسری شادی کی دعا کریں، وہ جناب ان کی بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ جو میرے استاد ہے وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری والدہ نے جب ان مولانا صاحب کی بیوی کو دیکھا تو میری والدہ کے کہتے ہیں یہ الفاظ تھے کہ میں نے اتنی زندگی گزاری ہے کشمیری لوگوں میں، بٹ لوگوں میں نے اپنے خاندانوں میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی. اور ظاہر ہے جو پٹھانوں کی بیویاں ہوتی ہیں وفادار بھی بڑی ہوتی ہیں، تو وفادار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، تو پھر بھائی کاہے کو آپ کہہ رہے ہو کہ دعا کرو میرے لیے. تو بہرحال پیری مریدی جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی قدم اٹھانے لگے تو اپنے پیر سے مشورہ کر لیں، اور اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. مشورہ کرنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا نا، اپنے بزرگ سے، اپنے پیر صاحب سے. اپنی اصلاح کا تو رواج ہی ختم ہو گیا کہ میں اپنے اندر کی اصلاح کروا لوں. تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے حضور سے اجازت لی، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کیوں اجازت لیں بھائی؟ لیکن نہیں، یہ اصل میں بتایا ہے کہ جو آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے جو مرشد ہیں، آپ کے جو پیر ہیں، عمرہ کے لیے بھی آپ ان سے اجازت لو، ان سے پوچھو کہ میں چلا جاؤں عمرہ کرنے کے لیے. اور صحابہ اکرام ایسے ہی کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام ایسے ہی کیا کرتے تھے. سفر پہ جانا حضور سے اجازت لیتے تھے. بھائی اجازت بھی ملے گی، دعائیں بھی ملیں گی، اور کیا چاہیے. ہاں جی. تو اس وجہ سے جو ہمارے پیر صاحب ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے لگیں تو ان سے مشورہ کر لیں، اس میں بڑی برکت ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا، میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، عمرہ کرنے میں نے جانا ہے. فَأَذِنَ، تو حضور نے اجازت دے دی. ظاہر ہے عمرہ ایک بڑی اچھی عبادت ہے. حضور نے کہا کہ جاؤ. اب ساتھ ہی حضور نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ أَشْرِكْنَا یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی، اے میرے چھوٹے بھائی. حضرت عمر کو چھوٹا بھائی فرمایا. ہمیں اپنی دعاؤں میں کیا کرنا، یاد رکھنا. تو دیکھو حضور بڑے ہیں تو لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اس کا مطلب اگرچہ آپ بڑے ہیں لیکن دعا کی تو آپ کو بھی ضرورت ہے. تو اس لیے فرمایا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ جب تم عمرہ کرنے جاؤ تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا. یہاں سے یہ عمل ثابت ہو گیا کہ جو عمرہ کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب اللہ کے گھر میں جاؤ تو دعا کرنا،
اور جب نبی کے روضہ پہ جاؤ تو ہماری طرف سے سلام پیش کر دینا، یہ بھی کام اچھا طریقہ ہے۔ ہاں جی، سلام پیش کرنا، کیونکہ جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام بھیجتے ہیں کہ کتنے چلنا پا میں اتنے چلنا ہے، اور یارو میرا دعا سلام کہیں یارو میرے پار میں کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو ایسے ہی حضور کے لیے بھی یہی ہے، حضور کے بھی یہی ہے کہ جب روضہ رسول پہ جانا تو کیا کرنا، ہماری طرف سے سلام پیش کرنا سرکار۔ میں جب عمرہ کرنے گیا تھا اس وقت میں کالج میں پڑھاتا تھا، پنجاب کالج، تو میں نے وہاں اپنے سارے بچوں کو یہ بولا کہ انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے وہاں سلام بھی پیش کروں گا، اور الحمدللہ میں نے وہاں پہ جا کے جن جن لوگوں نے بولا ہوا تھا ان کی طرف سے بھی، اور جن کو میں نے کہا ہوا تھا ان کی طرف سے بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تھا، اور یہ بھی کرنا چاہیے۔ تو دو چیزیں ہیں، جو بھی عمرہ کرنے جائے اسے کہو بھائی اللہ کے گھر میں جانا، دعا کرنا، وہاں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو جب پکڑنا ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، اور جب سرکار کے روضہ پہ حاضری دینا، سرکار کے دربار میں حاضری دینا تو ہمارا سلام پیش کرنا، ہمارا سلام پیش کرنا۔ قدرت اللہ شہاب، انہوں نے شہاب نامہ لکھا، بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں اس میں۔ وہ کہتے ہیں وہ اٹلی کے اندر سفیر تھے پاکستان کے، کہتے ہیں میں حج کرنے آ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا، راستے میں تو ہوٹل میں ایک مسلمان جوڑا تھا، لڑکی اور لڑکا، وہ شام کے رہنے والے تھے، ان سے میری ملاقات ہو گئی، اور وہ ہوٹل ایسا تھا کہ اس میں ناچ گانا بھی ہوتا تھا اور ڈرنکنگ بھی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں نشے سے چور تھے اور انہوں نے بڑی ڈرنکنگ کی ہوئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ میرے وہ لڑکا جو تھا وہ لڑکیوں کے ساتھ، اٹالین لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگا، وہ لڑکی کہتی ہے مجھے نا میرے کمرے میں آپ پہنچا دیں، کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا اور اس کے کمرے میں لے گیا، پھر جب میں کمرے میں گیا تو کہتی تھوڑی دیر آپ بیٹھے یہاں پہ، اس نے اپنا بیگ نکالا، اس میں سے قرآن مجید نکالا، تو میں کہتے ہیں میں نے کہا مسلمان ہو؟ کہا جی میں مسلمان ہوں۔ کہا لڑکا؟ وہ کہا وہ بھی مسلمان ہے، ہم کزن ہیں اور منگیتر ہیں، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، ہاں جی، لیکن ہم ایسے رہ رہے ہیں جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ ظاہر انسان جب بیگ جاتا ہے تو پھر بڑی دور نکل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کہ میں نے کہا جی میں حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ اس نے قرآن پاک نکالا، کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے دیا تھا کہ جب تم جاؤ تو جہاں پڑھنے جاؤ، پڑھنے گئے ہوئے تھے وہاں اٹلی میں، جب وہاں پہ کیا کہنا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کہتے میں نے پوچھا پڑھتی ہو؟ کہتی ہے نہیں جی میں تو نہیں پڑھتی۔ تو جب انسان ماحول سے نکلتا ہے تو پھر وہ بہکتے بہکتے بہت دور نکل جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے تو آج تک نہیں پڑھا، یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے میں نے بیگ کھولا ہے جس میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہاں جا رہا، میں نے کہا جی میں تو حج پہ جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرنا میرے لیے بھی نا دعا کرنا، ہاں جی، اب وہ کہہ رہی ہے میرے لیے بھی کیا کرنا، دعا کرنا۔ یہ کہتے ہیں میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے خانہ کعبہ جا کے دعا کروں گا، اور میں روضہ رسول کے اوپر جا کے تمہارا نام لے کے سلام پیش کروں گا، دعا بھی کروں گا۔ وہ کہتے ہیں اس جملے کا اتنا اثر ہوا اس کے اوپر کہ جب میں نے حضور کے روزے کا نام لیا، اس نے فٹافٹ اپنا اسکارف جو اس کے گلے میں تھا فٹافٹ اپنے سر کے اوپر رکھ لیا، اپنے سر، اور پھر اس نے نا رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں آپ واقعتاً حضور کے روضہ پہ جا کے میرا نام لیں گے؟ انہوں نے کہا واقعتاً میں تمہارا، تو پھر وہ رو پڑی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ دیکھو ایک نشئی کو بھی کیا کر دیا اس نے، رلا دیا آپ کے ذکر میں۔ انہوں نے کہا میں تمہارا نام لے کے حضور سے جو ہے حضور کو سلام پیش کروں۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب کوئی جا رہا ہو ہم سے ملنے آئے کہ بھئی میں جا رہا ہوں عمرے پہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دو پیغام دیں کہ دعا بھی کرنا اور سرکار کو ہمارا سلام بھی پیش کرنا۔ اور جب ہمارا سلام جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا دیں گے، ہمیں واپسی پہ دعا دیں گے۔ جیسے یہاں ہوتا ہے نا کوئی ہمیں سلام بھیجا، فلاں تمہیں سلام کہہ رہا تھا، ہم کہتے ہیں علیک و علیہ السلام، تمہارے اوپر بھی سلام ہو، اس کے اوپر بھی سلام ہو جس نے بھیجا ہے۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہمارا سلام جائے گا تو وہ بھی ارشاد فرمائیں گے، جو کہہ رہا ہے اسے بھی کہیں گے تیرے اوپر بھی سلام ہے، اور جس نے بھیجا ہے اس کے بارے میں بھی کہیں گے اس کے اوپر بھی کیا ہے، سلام، کیونکہ ہمارا
عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر بالکل اسی طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں آپ حیات تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور آگے سے جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ دعا کا کہنا چاہیے. تو حضور نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے, میرے چھوٹے بھائی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ چھوٹے کو بھی بلانا ہے تو ایسے لفظ سے بلاؤ کہ وہ خوش ہو جائے, خوش ہو جائے. ہاں جی, یہ ہمارے ہاں پنجاب تم کا رواج جو ہے یا تم کا اردو کے اندر یہ جملہ اچھا نہیں ہے. چھوٹے کو بھی پنجابی کے اندر تسی سے بلاؤ گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی, پیار بڑھے گا. اردو میں بات کرے تو آپ کہو گے تو وہ خوش ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک کرنا, ولا تنسنا, اور ہمیں نہ بھولنا. کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں وہاں جا کے بھول جا, ہمیں بھولنا نہیں. فقال کلمۃ, اب اگلا جملہ حضرت عمر کا, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مجھے جملہ بولا ہے نا, اے میرے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا, ہمیں بھولنا مت, یہ وہ جملہ ہے اگر اس جملے کے بدلے میں مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں خوش نہیں ہوں گا جتنا میں اس جملے سے خوش ہوا ہوں کہ میرے نبی نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے, مجھے اپنا بھائی کہا ہے. ہاں جی, سانو بھی پرا کیا ہے سرکار نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا, جیسے بندہ کسی گئے ہوئے کو یاد کرتا ہے نا کہ یار کاش ایس ٹائم پا ہوں تے بڑی موجاں ہونیاں ہیں, بڑا مزہ آنا سی یار, ایسے ہم لالا ہوں نا تے کیا بات سی, ایسے ہم ابا ہوں تے کیا بات سی. تو جیسے ہم گئے ہوئے کو یاد کرتے ہیں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو یاد فرمایا. مطلب آپ جا رہے ہیں, صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو اچانک آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں, میرا دل یہ چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. اب جو پاس والا ہو ہیں جی تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ اسی بھرا نہیں اسی نال ہاں, کیوں جی. وہ صحابہ کرام جو تھے, کیونکہ صحابہ کرام حضور میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے تھے کہ حضور کسی اور کی طرف چلے جائیں, یہ ان کو گوارا نہیں تھا. تو اب کیا ہوا, صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بھائی نہیں, تم میرے صحابہ ہو, ساتھی ہو, میرے مصاحبین ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. اس لیے حضرت عمر خوش ہو گئے نا یہ کہنے سے کہ اے میرے بھائی ہو, حضرت عمر خوش ہو گئے. تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے, ہمیں بھی بھائی کہا ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے, وہ میرے بھائی ہیں. اور پھر فرمایا میرے بعد ایسے لوگ میرے اوپر ایمان لائیں گے اگر ان کو کہا جائے کہ اپنی مال جان اولاد کے بدلے میں سب کچھ دے دو پھر تمہیں نبی کی زیارت کروائی جائے گی, تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے, سب کچھ قربان کر. آج کون مسلمان ہے جسے کہا جائے کہ تیرے پائی دے 2 کلے نے اے ساڑھے نال وا دے, ہم مسجد مدرسے دے تے سرکار کی تمہیں زیارت ہو جائے گی, تو وہ کہے گا یار ایس تو بعد کہ کیڑی چیز ہے کہ حضور کی کیا ہو جائے, زیارت ہو جائے. تو فرمایا میرے بھائی وہ ہیں, تم میرے صحابہ ہو, بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے, ہمیں اس دولت پہ ناز بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اس دولت کو سنبھالنا بھی چاہیے, اس دولت کو, اس متاع کو سنبھالنا بھی چاہیے, کہیں شیطان اس کو چوری نہ کر لے. شیطان چور ہے اس دولت کا, ایمان کی دولت کا, اللہ کے رسول کی محبت کی جو دولت ہے, شیطان اس کا چور اور ڈاکو ہے. ہم نے اس کو شیطان سے بچانا ہے, اور یہ کب بچے گی؟ جب اس کے ارد گرد عبادات کا حصار ہو.
تجوری کو تالا لگاتے ہیں، ایسے یہ جو ایمان کی دولت ہے اس کا حصار کیا ہے؟ اس کا تالا ہے عبادات، نماز، روزہ، تسبیحات، ذکر، اذکار، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ سب اس کے تالے ہیں۔ یہ جتنے مضبوط ہوں گے شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں اور حضور سے جو ہماری عقیدت و محبت ہے اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔